निजकारी तमाम मसाइल का हल है। हुकूमत को हाकिमियत करनी चाहिए, ना कि कारोबार, रोजगार, तिजारत। और ये हमने देखे, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि पाकिस्तान की रियासत ये इदारे चला नहीं पाए। पाकिस्तान स्टील मिल्स तबाह, पाकिस्तान PIA इंटरनेशनल एयरलाइंस तबाह, पाकिस्तान रेलवेज तबाह। बल्कि इस तरह अगर आप हर इदारा देखें तो वो तबाह है। और मैं उन खुशकिस्मतों में से हूं कि जब पहली दफा ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना तो जनाब असफंदयार वली खान साहब उनके मेंबर थे, और उस प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने बाकायदा एक फार्मूला दिया। मैं आज भी ये मानता हूं, हुकूमत के साथ हूं, कि बिल्कुल इन इदारों की निजकारी वक्त की जरूरत है, लेकिन निजकारी वक्त की जरूरत है। निजकारी होगी, किसी कारोबारी बंदे को ये मिलेंगे तो एक तो इन इदारों पे जो सरकार का सरमाया लग रहा है वो नहीं लगेगा, और नंबर दो, ये इदारा उल्टा पाकिस्तान को टैक्स देंगे। अब इधर क्या हो रहा है, निजकारी के नाम पे फौजकारी। इधर निजकारी नहीं हो रही, इधर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, इधर मिलिटराइजेशन हो रही है। PIA 10 अरब का ड्रामा रचा के कौन लेके जा रहा है? फौजी फर्टिलाइजर। ये निजकारी नहीं, ये फौजकारी है, और ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हम अगर निजकारी करेंगे, उस निजकारी, जैसे मैंने पहले बोला, उसका बुनियाद ये होगा कि वो इदारा कमाई भी करेगा और पाकिस्तान को टैक्स देगा। तो फौज तो पहले 140 कारोबार का टैक्स नहीं दे रहा, मतलब इसका टैक्स भी नहीं देगा। तो बस जो वसाइल इधर से गए उधर, आप अपने मजे करो। ये निजाम आज फिर उस बात की गवाही दे रहा है जो आज से 70 साल पहले हमारे अकाबरीन बादशाह खान बाबा और खुदाई खिदमतगार फरमाते थे कि ये मुल्क बना है इस इदारे के लिए, और ये इदारा है इस मुल्क के लिए। हम अब भी चाहते हैं कि निजकारियां हो, लेकिन हम नहीं। आईन पाकिस्तान ये तकाजा रखता है कि निजकारियां होंगी, फौजकारियां नहीं होंगी। फौज को कारोबार का हक नहीं है, फौज को सड़क बनाने का हक नहीं है, फौज को सीमेंट बनाने का हक नहीं है, फौज को कॉर्नफ्लेक्स बनाने का हक नहीं है, फौज को कॉलोनीज बनाने का हक नहीं है। ये वाहिद पाकिस्तान की फौज है जिन्होंने वाहिद जो काम जिसके लिए भर्ती होते हैं वो नहीं करते। 70 साल में सिर्फ एक दिन किए, अभी अल्लाह खैर करे अगले 140 साल इस एक दिन पे हम रहेंगे, बाकी हर काम वो करने को तैयार होते हैं। हम निजकारी नहीं, फौजकारी का ये तरीक़ेकार मुस्तरद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि रियासत पाकिस्तान इस अमल का सरनौ जायजा लेके इसकी सही तरीके से निजकारी करे। खुदा की लाठी याद रखना, जब आती है और जब गिरती है तो फिर इंसान के होश और हवास खो बैठते हैं। वो तमाम लोग, वो तमाम फैक्टर्स जिन्होंने आज से 50 साल पहले फिरौनियत के नशे में एक ड्रामा रचाया और अफगानिस्तान के बाशिंदों को लेकर आए और पाकिस्तान में रिहाइश पजीर किया। इधर अफगान कमिश्नरेट बना,
ان افغان مہاجرین کے نام پہ اربوں خربوں روپے آئے اور اس ریاست نے ہڑپے ہیں، تب بھی ظلم کیا۔ ان افغان مہاجرین کے نام پہ پھر مجاہد، طالب، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان، اور پھر آج اسی مہاجر کو بہانہ بنا کے ضلالت سے اس وطن سے رخصت کیا جا رہا ہے۔ دو طرفہ نظام ہے، ایک طرف ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ آج بھی کھلے عام اپنے آپ کو مہاجر پکارتے ہیں، آپ نے ان کو شناختی کارڈیں دی، آپ نے ان کو مراد دیے، آپ نے ان کو سرکاری نوکریاں دی، اور دوسری طرف افغان سے آئے مہاجر، ان کے نام پہ سے 50 سال ایک کھیل کھیلا گیا، اور آخر میں یہ جو چیپٹر کا وائنڈ اپ جس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ بات میری یاد رکھے ریاست پاکستان کہ یہ پاکستان کی گلے کی ہڈی بنے گی۔ یہ طریقہ کار نہ 50 سال پہلے ٹھیک تھا، نہ 50 سال ٹھیک رہا ہے، اور نہ آج جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ آسان بہانہ ہے، میں نے اس دن سینٹ میں بھی کہا، بس آسان بات ہے، جہاں واقعہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں کوئی عطا نہیں، بس 2 منٹ بعد پتہ چل جاتا ہے بھئی افغانستان سے آئے ہیں۔ بابا یہ افغانستان سے کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ یہ دفاع کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ دفاع کے نام پہ جو 80% ڈائریکٹ بجٹ اور 180% انڈائریکٹ بجٹ ہڑپا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہم بطور قوم تنگ آ چکے ہیں آپ کے ان ڈراموں سے۔ پختون قوم میرے خیال میں، بلکہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پختون قوم اس پاکستان کی جنگی معیشتی کاروبار اور اس جنگ سے بیزار آ چکی ہے۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم امن کے نغمے گانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں مارا جاتا ہے، دوسری طرف ہمیں بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ ہرگز چلنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ نے اس سب کو ٹھیک کرنا ہے، میں آج ایک دفعہ پھر یہ دہراتا ہوں کہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ بہت زیادہ لازمی ہے۔ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، اور وہ ٹروتھ کمیشن پاکستانیوں کو بتائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھا۔ وہ ٹروتھ کمیشن پاکستان کو بتائے کہ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد 2/3 حکومت کس کی ختم کی گئی۔ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس ملک کو بتائے کہ قیوم خان کون تھا، یا کون تھا، ایوب خان کون تھا، یہ پالیسی کیا ہے، ضیاء الحق کون تھا، یہ دہشت وحشت کا کھیل کیا ہے اور کس کا ہے۔ جب تک یہ حقیقت جو ہمیں معلوم ہے، پختونخوا کے بچے بچے کو معلوم ہے، لیکن ریاستی مشرق علوم کو نہیں معلوم، جب تک یہ حقیقت نہیں کھلے گی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ہم پاکستان نے تو انگریز سے آزادی کا ڈرامہ رچایا، لیکن آج بھی ہم انگریزی نظام کا غلام ہے۔ ہمارے پولیس قانون
آج بھی انگریز کے دور کے میرے پولیس کے بھائی ادھر کھڑے ہیں. ہمارا جوڈیشل زیادہ تر نظام آج تک انگریز کے دور کا ہے. وہ انگریز جس نے ایک مظلوم قوم کے لیے ایک قانون اور نظام بنایا، ہم نے اپنے قوم کو اسی نظام کے تلے مظلوم رکھ لیا. یہ ہمارے دفتروں کا نظام انگریز کا نظام تھا ایک مظلوم قوم کے لیے. یہاں پہ ملک قرضدار ہے اور اداروں میں کام نہیں ہو رہا، اور ایک ادارے میں دیکھیں تو سیکٹری اب الگ ہے، تو ڈپٹی سیکٹری الگ ہے، تو فلانا سیکٹری الگ ہے، تو ڈمکانا سیکٹری الگ ہے. تو وہ صرف سیکٹریوں کی تعداد کر دے، شاید اس ادارے میں اتنا کام بھی نہیں ہوگا جتنا سیکٹریوں کا تعداد ہوگا. یہ حقیقتیں کھولنی پڑیں گی. یہ مہاراجہ نظام، یہاں پہ ملک قرضدار ہے، لیکن یہاں پہ کمشنروں کے گھر دیکھیں، یہاں پہ ڈی آئی جیز کے گھر دیکھیں، یہاں پہ کور کمانڈر کے گھر دیکھیں. یہاں پہ یہ نظام مظلوموں پہ تھا. آپ نے وہی نظام اپنے قوم کے لیے پسند کیا. جب تک یہ حقیقت نہیں کھلے گی، جب تک ریکنسیلیشن نہیں ہوگا، یہ ملک اسی طرح چلے گا جس طرح چل رہا ہے. پتہ نہیں آج تک کیسے چلا. ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ بس 5 سال میں ختم، 10 سال میں ختم، 40 سال تک پہنچ گئے، ابھی تک چل رہے. اللہ خیر کرے، مزید کیا حالت ہے اور کیا حالت نہیں ہے. اس ملک کو ضرورت ہے تو اصل عوامی نمائندوں کی ضرورت ہے. اس ملک کے اس پارلیمانوں میں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے کرنیل کو 10 کروڑ 12 کروڑ 8 کروڑ روپے فیس دے کے اسمبلی میں پہنچے ہیں، بلکہ یہ اس عوام کا حق ہے کہ یہ عوام جس کو چاہے چنے، وہ لوگ پارلیمان میں بیٹھے بیٹھے. یہ جو آپ پختونوں کے نمائندے دکھا رہے ہیں، یہ پختونوں کے نمائندے نہیں، یہ فوج کے نمائندے ہیں. ان پہ دھوکہ نہ کھائے. ان کو کامیاب کرنے والے پختون عوام نہیں، بلکہ یہاں پہ اس وقت کے بیٹھے کرنیل اور میجر تھے جنہوں نے ان سے پیسے لے کے ان کو کامیاب کرایا. تبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں. خدا دا پختونوں مشرانو پنجاب کے وردردالوں میں کے تھے. دا پختون مشر پختونی اگر لنگمار دار سکی لگر آتی سر جب پنجاب کی وچو خوچے زمان دا پختون خوام اگر دا طولو نسپک خلق تلی انو پنجاب کے ورسراغ عملو کو جتو میں باریان سے جتا لیا نور دا ڈرامے نہ چلی گی. عوامی نیشنل پارٹی اور پدینور و پارٹوں کے مشرف بنیادی فرق